امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان من الناس مفاتح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی۔ سحر کہتے صبح کو۔ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، حضرت آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی۔ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، حضرت آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی۔ بو بکر بصدق دل دیکھتے ہیں عین نور، بو بکر بصدق دل دیکھتے ہیں عین نور، قد نگاہ بو جہل جانب بشر گئی، قد نگاہ بو جہل جانب بشر گئی۔ عمر سوئے نبی گئے نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے نظر سوئے عمر گئی، مصطفیٰ جدھر گئے کائنات ادھر گئی۔ ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ اور قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، مرقد حیات میں عاقبت سنور گئی، مرقد حیات میں عاقبت سنور گئی۔ اجمل رقم تراز کتنا خوش نصیب ہے، اجمل رقم تراز کتنا خوش نصیب ہے، نعت پاک کے طفیل زندگی سنور گئی۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ نہ پلہ ہو ہلکا ہمارا نہ ہم ہو، نہ پلہ ہو ہلکا ہمارا نہ ہم ہو، نہ ٹوٹے ہمارا بھرم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم۔
خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، ہم پیشوائے اولیاء، سردار اولیاء، شہنشاہ اولیاء، ولیوں کے امام، ولیوں کے سردار، سید الاولیاء، سیدنا شیخ القل حضرت عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرہ العزیز کی 11ویں شریف کی یہ مجلس روشن مسجد میں منعقد ہے۔ آج کی یہ 3 نومبر 2022 جمعرات کی آج کی یہ ہماری 9ویں نشست ہے، اور کل بھی نشست ہوں گی، پرسوں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ اتوار کو ہماری آخری مجلس ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، یعنی حضور غوث اعظم کی تعلیمات اور ہم، تو اس میں 2 چیزیں یہ ہو سکتی کہ آپ کی تعلیمات ہے اور ہم کہاں ہیں، اور آپ کی تعلیمات سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہم سب عقیدت مند ہے، ایک نعرہ لگاتے ہم لوگ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، نہیں چھوڑیں گے، لیکن دامن کو پہلے پکڑنا بھی تو ضروری ہے نا۔ جب دامن پکڑے ہوں گے تب نہ چھوڑنے کی بات ہوگی۔ تو دامن پکڑنا کیا ہے؟ دامن پکڑنا یعنی کہ آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کی تعلیم، آپ کا بتایا ہوا راستہ، اس راستے پر چلنے کا نام دامن پکڑنا ہے۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام دامن پکڑنا ہے۔ آپ کے راستے پر آپ نے جو راستہ بتایا ہے، جس راستے کے لیے خود قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ اے اللہ جس لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، وہ راستے پر ہم کو چلا۔ کون ہے وہ لوگ؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ شہداء ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولیاء ہے۔ اور ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہے، ولیوں کے سردار ہے۔ انشاءاللہ کل کا ہمارا جمعہ کا خطاب جو ہے وہ حضور غوث پاک کے علمی مقام، کہ حضور غوث پاک کی شان کیا تھی۔ کل آپ نے سنا حضرت ذکر کر رہے تھے کہ ابن جوزی جو ہے وہ آئے اور تقریر میں بیٹھے حضور غوث پاک کی، تو وہ کچھ تفسیر ہونے کے بعد قرآن کی اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ کیوں کپڑے پھاڑ لیے انہوں نے؟ تو حضور غوث پاک نے 1 تفسیر بتائی، 2 تفسیر بتائی، 3 تفسیر بتائی، اور جب انہوں نے سب تفسیریں سن رکھی تھی اس کے بعد تفسیریں بتائی تو پھر وہ مست ہونے لگے، کیفیت آ گئی ان پر، اور کہا یہ جن جن لوگوں نے بیان کیا ہے وہ قال تھا، اب میں حال کے طرف جا رہا ہوں۔
اور ایک آیت کی انہوں نے الگ طریقے سے 40 تفسیریں بتائیں. تو حضور غوث پاک کا علم کیا ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگائیے آپ کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا علمی مقام کیا ہوگا کہ آپ تفسیریں الگ الگ بتا رہے ہیں. تفسیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو وضاحت سے بتانا. ایک آیت کب اتری، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس چیز کے پیش نظر اتری ہے، اس آیت سے عبارت النص کیا ہوگا، اشارت النص کیا ہوگا، اس سے کون سی دلیل ہوں گی. تو تفسیر جاننا. تو حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر. تو آپ کی ارشادات ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو انشاءاللہ میں وہ تیاری سے نہیں بیٹھا، ورنہ حضور غوث پاک کی جو لکھی ہوئی تفسیر ہے وہ میں آپ کو بتاتا. تفسیر جیلانی غالباً ادھر ہی کہیں رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم نے دوسرے ملک سے منگایا ہے، انڈیا سے پبلش نہیں ہوئی ہے، عربی میں ہے. غوث پاک کی تفسیر جیلانی. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو اردو میں بھی ماشاءاللہ وہ بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. تو حضور غوث پاک کا تو وہ مقام ہے. آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی اور آپ کے تلامذہ ہوئے. تلامذہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس. میں بتا سکتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ کتنے، بولوں گا میں بھائی 200-300 اسٹوڈنٹس ہیں. عربک پڑھایا، اردو پڑھایا، اسٹوڈنٹس 200-500. لیکن حضور غوث پاک نے جن لوگوں کو تعلیم دی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے. یعنی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوئے، آپ شیخ علی ابن حیتی، ایسے اسٹوڈنٹس ہوئے آپ کے. اب آپ جانیے، کوئی گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا، ایک نظر سے بنایا ولی چور کو. کوئی کیا لکھ سکے مرتبہ آپ کا، نگاہ ڈالی، چور کو ولی بنا دیا. اچھا، آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک عالم نہ ہو. جاہل ولی نہیں ہوتا. ولی ہونے کے لیے علم ضروری ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق صرف اتنا ہے تیرے میرے پینے میں. تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو غوث پاک نے نگاہوں سے پلایا اور بہت کچھ عطا کر دیا. تو آپ کی یہ شان اور آپ کی عظمت ہے کہ آپ نے بہت کچھ عطا کر دیا لوگوں کو. تو آپ کی تعلیم کی بھی اتنی اہمیت ہے نا. آپ نے بنایا، سنوارا، اسٹوڈنٹس کو علم سے نوازا. اور کل حضرت سے آپ نے سنا بھی کہ جب علم آتا ہے تو تنہا نہیں آتا، وہ غرور، گھمنڈ لے کر آتا ہے نا. اس کو اردو میں کہتے تکبر. لوگوں کو بہت غرور رہتا نا کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس علم ہے، تو آدمی گھمنڈی ہو جاتا ہے. لیکن غوث پاک کی عاجزی کیا ہے؟ اللہ. تو غوث پاک ذکر فرما رہے نا. کیا ذکر فرما رہے؟ کہ میں چاہے، آپ نے خود فرمایا کہ لوگوں کوئی میری برابری کا دعویٰ نہ کرے. آپ کے قصیدے میں انشاءاللہ میرا عنوان ہے، پرسوں کا عنوان ہے، میں سنیچر کے دن اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن ایک ہنٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ غوث پاک کی تعلیمات ہے نا. آپ کی تعلیمات میں سب سے پہلے آپ نے کیا ذکر فرمایا؟ سچائی کو اختیار کرے، حق بات بولے اور عاجزی اختیار کرے. عاجزی کسے کہتے ہیں؟ پولائٹ ہے نا، ٹالرنس، نرمی، انکساری. کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ کے جو صحابہ ہے وہ ہم سے بحث کر رہے ہیں. کیا بحث کر رہے ہیں؟
کہ نبی محمد حضرت یونس سے بھی افضل ہے اور حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہے. تو کہا نہیں, نبی یونس افضل ہے, نبی موسیٰ افضل ہے. تو ایک صحابی نے کیا کرے, ان کو منہ میں تماشا لگا دیے. تو وہ یہودی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کیے. تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کہے, منع فرمایا. یہ سرکار کی عاجزی ہے. نبی بے شک سردار ہے ہمارے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات. لیکن نبی عاجزی اختیار کر رہے کہ فرمایا نہیں, مجھے بڑا نہیں بولنا ان لوگوں سے, وہ نبی ہے, ہمارے نبی ہے وہ. آپ دیکھیے تو نبی کریم کی عاجزی دیکھیے. غوث پاک فرماتے کہ عاجزی اختیار کرے, انکساری اختیار کرے. اب دیکھیے نبیوں کی عاجزی بتا رہا ہوں آپ کو, پھر غوث پاک کی عاجزی انکساری. نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا, موسیٰ کل جب تم آؤ گے میرے پاس بات کرنے کے لیے تو اپنی قوم میں جو سب سے بڑا گنہگار ہے نا اس کو لانا, تبھی تم آنا میرے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام, پروردگار کیا بات ہے. کہا میں تمہارے قوم کے سب سے زیادہ بڑے گنہگار کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ سب جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کیے قوم میں. دوسرے دن جب کوہ طور پہ آ رہے ہیں تو اکیلے ہیں, ساتھ میں کوئی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا, موسیٰ ہم نے ایک بات کہی تھی تم سے کہ اپنے قوم سے سب سے بڑے گنہگار کو لانا تھا. تو کہا پروردگار جب میں نے قوم کو دیکھا مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا, موسیٰ تیری یہی تو ادائے پسند ہے, تیری ان باتوں سے ہی تو میں نے تجھے کلیم بنایا کہ تو جب تیری مرضی ہوتی ہے, جب تو چاہتا ہے تو آتا ہے طور پر, میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں. تو آدمی عاجزی انکساری, نرمی اور اپنے آپ کو کم بتانے سے کم نہیں ہوتا, بڑھ جاتا وہ. تو غوث پاک کی تعلیم ہے. غوث پاک نے عاجزی انکساری اختیار کی. بے شک میرے غوث پاک کا مقام آپ سب جانتے ہیں. جو بھی مال, بغداد کیپٹل آف عراق, بغداد کیپٹل ہے, راجدھانی ہے. بڑے بڑے تاجر آتے نا وہاں پر, تو وہ بادشاہ کے پاس نہیں آتے تھے. وہ وقت کا جو بھی بادشاہ ہو وہ پہلے غوث پاک کے پاس آتے تھے. غوث پاک اس میں سے کپڑا پسند کرتے تھے, چیزیں پسند کرتے تھے. اب بولتے تھے جاؤ پسند ہو گیا. پھر وہ مال بادشاہ کے پاس جاتا تھا, کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ نے پسند کر لیے پہلے. لیکن آپ جب بھی جبہ وغیرہ پہنتے تھے تو اس میں ٹاٹ کا پیون لگاتے تھے, ٹاٹ لگاتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ تو ولیوں کے سردار ہیں, آپ تو اتنی بڑی شان ہے, اور اولیاء اللہ تو سادگی اختیار کرتے. تو ہاں بھائی یہ عوام کے لیے ہے, یہ مخلوق کے لیے ہے. اور پھر کپڑا پلٹا کے دکھاتے یہ باردن, یہ خالق کے لیے, یہ اللہ کے لیے. تو سادگی اختیار کی نا. حضور غوث پاک ذکر فرماتے ہیں کہ میری برابری کی بات نہیں کرنا, میری بلندی آسمان کی ہے اور تم زمین پر ہو, اتنا فاصلہ ہے تمہارے میرے درمیان. لیکن عاجزی انکساری دیکھیے آپ, اللہ اکبر. کوئی یاد کرتا ہے تو فوراً آپ مدد کے لیے پہنچتے ہیں. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, اور مجھ سے نہ پوچھے, میرے پیر سے پوچھے. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. تو حضور غوث پاک تعلیم دے رہے کہ اپنے اندر عاجزی اختیار کرے, انکساری اختیار کرے. ہم ڈینگے مارتے, ہم میرے پاس یہ ہے اور میں وہ ہوں اور یہ ہوں, اور خالی کالروں کو پکڑتے. اور کیا ہے آپ, کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں آپ کی. اس لیے عاجزی اختیار کرے اور سچائی کو اختیار کرے. آپ نے فرمایا کہ میری ولایت میں بہت اہم
رول ہے سچائی کا، اور آپ نے سب سے پہلے بچپن میں جو تعلیم دی لوگوں کو، تبلیغ فرمائی آپ نے، صداقت کے ذریعے، سچائی کے ذریعے ڈاکوؤں کو تعلیم فرمائی آپ نے، نہیں کھوئے۔ تو اللہ کے واسطے گزارش ہے آپ سے، چاہے جتنا بڑے بنے ہم، چاہے جتنا بڑا ہمیں علم آ جائے، دولت آ جائے، مال آ جائے، وقار بڑھ جائے، عہدہ مل جائے، جو کچھ مل جائے، لیکن عاجزی کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک خاتون نے دور سے اشارہ کیا، حضور چلے گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مت جائیے، وہ پاگل ہے، یا رسول اللہ مت جائیے، وہ دیوانی ہے۔ اب باہر ہے وہ محفل، درسگاہ سے باہر ہے وہ، سڑک پر بیٹھ گئی، کب بیٹھو، حضور وہی بیٹھ گئے روڈ پر، سڑک پر، باتیں کی، وہ دیوانے کیسی باتیں کرتے، یہ وہ کیا کیا باتیں ہوتی ہے، ہم تم تو نہیں سمجھتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور جب واپس آ گئے کہا یا رسول اللہ آپ گئے ہو پاگل سے بات کر رہے ہیں، وہ دیوانی یا رسول اللہ، اور آپ کا اتنا وقت لے لی اس نے۔ بے کسوں کے گس، بے یاروں کے یار، سرکار نے فرمایا اس سے کوئی بات نہیں کرتا، کیا محمد بھی بات نہ کرے؟ سب پاگل کہہ کے اس کو جھڑکتے ہیں، کیا محمد اس کے قریب ہے، وہ قریب نہ ہو؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پاگل ہے تو وہ پاگل ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ کون ہے تاجدار انبیاء؟ کون ہے سردار انبیاء؟ کون ہے؟ جبریل جن سے کہتے ہیں سدرہ پر آقا قیامت کے دن آپ کی امت کے قدموں کے نیچے میں پر بچھا دوں، سدرۃ المنتہا کے یہ مکی کہتے ہیں سرکار سے۔ اللہ اکبر، کیا مقام و رتبہ ہے جبریل امین کا۔ لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک گزارش ہے، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تو دعا کیجئے کہ قیامت کے دن کچھ خدمت آپ کی امت کی مل جائے، کہ پل صراط پہ گزر رہے ہو تو میں پر بچھا دوں تاکہ آسان سے آپ کی امت گزر جائے۔ وہ جبریل امین حضور سے درخواست کرتے ہیں، شب معراج حضور کے تلووں کو چومتے ہیں۔ وہ شان میرے آقا کی ہے، لیکن میرے آقا کی نرمی دیکھیے، اور آج کا مسلمان کا ایٹیٹیوڈ دیکھو، تھوڑا پیسے آ گئے، گاڑی پر ہے تو بس گاڑی پہ سے ہاتھ دکھائیں گا، اور کیوں غصہ ہوں گا، تو نے ہاتھ کیوں نہیں دکھایا، میں نے دکھایا تو جو ایسا کرے اس کو کہے تو اس کو بھی کرے تو تیرے ہی پاس رکھ لے، کیا ہے تیرا بھائی؟ ہاتھوں ہاتھوں سے سلام نہیں ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کیسے ہوتا ہے؟ بولنے سے سلام ہوتا ہے نا، السلام علیکم، سلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ تو سب چھوڑ دیے ٹرینڈ، ہیلو، اللہ حافظ، یہ دعائیں بھائی، سلام نہیں ہے، دعائیں ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ کی حفاظت، فی امان اللہ و رسول، یہ دعائیں ہیں، لیکن کیا فرمائیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو۔ کار میں تو دیکھتے رہتے، کوئی دیکھ رہا کہ نہیں؟ ارے کیا بتانا چاہ رہے آپ؟ یعنی کہ میں کار والا ہوں، باقی سب بیکار ہے؟ یہ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ نگاہ گرچہ و آسمانوں پر، پاؤ لیکن زمین پر رکھیے، ہے نا؟ شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کے سب خبر رکھیے، نگاہ گرچہ و آسمانوں پر، پاؤ لیکن زمین پر رکھیے، نہ جانے کس وقت کوچ کر جانا ہو، اپنا سامان مختصر رکھیے، ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے فلائٹ آپ کی، آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا کیا؟ آپ سمجھ رہے تھے کہ رات کے 12 بجے فلائٹ ہے اور آپ مزے میں ہیں، اور بج رہے 11:30، آدھے گھنٹے میں آپ کی فلائٹ ہے۔ آپ سوچے تھے شام میں عصر کے بعد، مغرب کے بعد سامان رکھوں گا، یہ رکھوں گا، وہ رکھوں گا، یہ بھی لے کے جاؤں گا، سردی کا یہ لے کے جاؤں گا، ساکس لے کے جاؤں گا، ہینڈ گلوز لے کے جاؤں گا، ٹوپی لے کے جاؤں گا، زبردست جیکٹ لے کے جاؤں گا،
ہے نا. لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ لے کے نہ سکا. کیوں؟ ایسا اچانک جانا ہوا, نہ یہ لیا نہ وہ لیا نہ وہ لیا نہ وہ لیا. کیوں؟ سامان اتنا تھا, کیا کیا لوں میں, نہ جانے کس وقت کچھ کر جانا ہو. اپنا سامان مختصر رکھیے. اسی طریقے سے نہ جانے کب موت آ جائیں گی, یہ کروں گا کہ وہ کروں گا کہ وہ زمین کے وہ پلاٹ کے وہ فلیٹ کے وہ مکان کے وہ دکان کے وہ پیسے کے وہ بیلنس اس کا قرضہ, کیا کیا کروں گا, کہاں کا حساب دوں گا. نہ جانے کس وقت کچھ کر جانا ہو. اپنا سامان مختصر رکھیے. اٹھایا بوری, بیگ اٹھایا, چلی دی. تو عاجزی اپنے اندر پیدا کرے, انکساری پیدا کرے. یہ ایک دوسرے سے حسد, جیلیسی, جلن یہ عورتوں کے اندر بہت ہوتی ہے. میرے جھمکے, میرے زیور, میرا نیکلیس چل رہا بھیا پہ, اس نے یہ بنایا تو میں یہ بناؤں گا, اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا, اس نے یہ موبائل خریدا تو میں وہ موبائل خریدوں گا, اس نے یہ کپڑے خریدے تو میں وہ کپڑے. ارے کمپٹیشن لگا ہوا ہے, مقابلہ آرائی لگی ہوئی ہے. کاش کہ یہ مقابلے ہوتے کہ میں نے اتنی مرتبہ, میں نے ماشاءاللہ اس رمضان میں نے 5 قرآن پڑھے ہیں. آپ نے کتنے پڑھے؟ انشاءاللہ میں آپ سے زیادہ پڑھوں گا آئندہ رمضان میں. آپ اس میں کوشش کیجئے نا, تو آپ کی نیکیاں بڑھی. اچھا آپ نے زیادہ پڑھی تو آپ کے اکاؤنٹ میں بڑھا, ہمارے تھوڑے اکاؤنٹ میں بڑھا. تو ہم یہ کوشش کریں, عاجزی اور انکساری پیدا کریں. اور پھر کیا غوث پاک کی تعلیمات ہے؟ غوث پاک کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیمات یہ ہے کہ غوث پاک نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرضوں کی ادائیگی کرے. کیا فرض ہے؟ نماز سب سے پہلے ادائیگی, روزہ سب سے پہلے, زکوٰۃ سب سے پہلے. وہ زکوٰۃ چھوڑ دیتے, روز جا رہے کہ 10 روپے صدقہ کر رہے. ارے بھائی زکوٰۃ پہلے ہے, کیا کر رہے؟ بولے وہ منت کے روزے رمضان کے رکھتے کیا؟ وہ بیویوں کے روزے, وہ سیدوں کے روزے. ارے بابا سب ٹھیک ہے, جو بھی روزے, ارے رمضان کے روزے فرض ہے نا وہ. تو اللہ کے واسطے نماز فرض ہے, پہلے فرض. لیکن دیکھو شب برات میں روشن مسجد کیسی بھری ہوئی رہتی, 6 رکعت. وہ 6 رکعت کے واسطے سب آتے ہے کہ نہیں, 6 رکعت میں. اور سب لگے ہوئے ہیں, مولانا راستے بند کر دیں گے, بھاں چھٹائی بچھائیں گے, بہت لوگ آتے ہو. بے شک سال بھر میں سب سے بڑا کراؤڈ شب برات میں رہتا. مغرب سے عشاء سب سے بڑا جو مجمع ہے 3-4 ہزار 4-5 ہزار کا. اور پھر قبرستان میں جو ہے وہ بھی تو ہزاروں, پھر 30-40-50 ہزار لوگ زیارت کے لیے آئے ہوئے سب ہے. لیکن آپ دیکھیے نا فرض کیا ہے. آپ فجر فرض نہیں ہے, ظہر کی نماز فرض نہیں ہے, عشاء کی نماز فرض نہیں ہے. لیکن نوافل کے لیے تو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل ہو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی کیا کرے, چاہیے مومن کو کہ سب سے پہلے فرض ادا کرے, اور فرض کی ادائیگی کے بعد سنت رسول کی طرف متوجہ ہو. اپنا کانسنٹریٹ کس پہ کرے, فوکس کرے سنت پر. پھر نوافل کو ادا کرے. فرائض کی ادائیگی ہو گئی, فرض پڑھ لیا آپ نے, روزے رکھ لیے, زکوٰۃ دے دیے, فرض کر لیا آپ نے. پھر اس کے بعد کیا کرے آپ نے, پھر فرمایا سنتوں میں مشغول ہو جائے. اور فرض کو چھوڑ کے سنت میں مشغول ہو جانا حماقت اور جہالت ہے. فرض نہیں چھوڑ رہے نا آپ, فرض چھوڑ کر آپ کیا کہہ رہے ہیں غوث پاک, بغیر فرمایا آپ نے فرائض کی ادائیگی کے بعد سنت رسول کی طرف متوجہ ہو, پھر نوافل کو ادا کرے. فرائض کی ادائیگی کے بغیر سنتوں میں مشغولیت حماقت اور جہالت ہے. اور اگر فرائض کی ادائیگی سے قبل کوئی شخص سنتوں اور نوافل میں مشغول ہو تو وہ ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی, ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی. ایسے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے. کیا غوث پاک نے فرمایا, ایسے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے. کچھ لوگوں کو بلایا, غلاموں کو, کنیزوں کو, لوگوں کو بلایا. بادشاہ اپنی خدمت کے لیے تو بلائے, اور وہ بادشاہ کی خدمت کے لیے تو نہ آئے, البتہ بادشاہ کے غلام اور اس کے ماتحت جو وزیر ہے ان کی خدمت کرے.
تو بادشاہ خوش ہو جائے گا. ارے کہاں ہے وہ؟ بولے میں وزیر کی خدمت کر رہا ہوں. ادھر آ. وزیر کے مکھیا ادھر آ. وزیر کے چیلے ادھر آ. تو یہاں آ اور خدمت کر. تو کیا فرمایا حضور غوث پاک نے؟ عجیب بات ہے کہ جو خدمت بادشاہ کے لیے آئے اور دوسروں کی خدمت کرے. اسی طریقے سے پہلے فرض کی ادائیگی ہو. اللہ کے واسطے پہلے رمضان کے روزے رکھے, ہے نا, اور کان کھول کر سن لے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں, ہمارے پونا میں کافی لوگ رجب کے روزے رکھتے, شعبان کے روزے رکھتے, رمضان کے روزے رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اکثر اس میں مضبوط خواتین, اللہ پاک ان کو استقامت دے عورتوں کو. لیکن وہ عورتیں کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ کچھ عورتیں یہ کرتی کہ کچھ ان کے جو معاملات ہے, بشری تقاضے ہے, جس کی وجہ سے رمضان کے 1 ہفتے 8 دن 5 دن روزے چھوٹ جاتے, پھر اس کو بعد میں قضا نہیں کرتے. پھر بولے رجب کے روزے ہو رہے, شعبان کے روزے ہو رہے, فلاں نوافل روزے ہو رہے. پہلے ضروری ہے کہ جو رمضان کے چھٹے ہوئے روزے ہیں اس کی قضا ہو تاکہ ادائیگی ہو جائے. صدقہ دے رہے ہیں آپ, بے شک صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, لیکن آپ پہ زکوٰۃ فرض تھی. آپ نے بولے میں اتنی اماؤنٹ نکال دی, سوچ لیا ہوں میں نے, اب جیسے ہی میرے پاس اماؤنٹ آئے گا کیا کروں گا, میں زکوٰۃ ادا کروں گا. بے شک آپ نے اپنا ارادہ مکمل کر لیا, لیکن پھر صدقے کے اس کو پیسے بانٹ رہے, وہ بانٹ رہے. آپ پہلے زکوٰۃ ادا کریں. آپ جو آپ پر فرض تھا اس کی ادائیگی ضروری ہے. اچھا صدقہ تو نہیں کر رہے, زکوٰۃ دینا ہے, زکوٰۃ کا اماؤنٹ نکال کے رکھے. اور جیسے مارکیٹ میں نیا لانچ ہوا یا نئی گاڑی لانچ ہوئی, 5G 6G لانچ ہوئی, اب آپ کو ضروری ہے کہ پہلے زکوٰۃ دے, پھر وہ جو نیکسٹ جنریشن کا کوئی موبائل آیا ہوا وہ لے. آپ تو ہم دوسری خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے ہم ملوث ہو جاتے, اور فرائض کی کمی میں کیا ہو گئے, ہم کمزور ہو گئے. زکوٰۃ ادا کرنی ہے. آپ کے پاس 10 تولہ سونا ہے, اللہ پاک اور برکت دے 10 تولے سونے کی. فقہاء نے کہا ہے کہ 10 تولہ سونے کا کہ زکوٰۃ دینا ہے, 40,000 پہ 1,000 روپیے نہیں یہ پیسے. تو فقہاء نے کہا ہے کہ اس میں سے جو چھوٹا ٹکڑا ہے, چاہے وہ ایرنگ ہو, چاہے وہ ناک کا کوئی سونے کا ٹکڑا ہو, اس کو توڑ کر جو رقم آئیں گی اب اس سے زکوٰۃ ادا کرے. اور دیکھیں گے, بعد میں دیکھیں گے, ایسا کریں گے. اور اس کے بعد جب پیسے آتے تو وہ 10 تولے کو 11 تولہ کیسے کرنا ہے یہ کوشش میں رہتی ہے عورتیں. 12 تولہ کیسا کرنا, تو تم 50 تولے کر لو, لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ایک ساتھ پورے ختم ہو جائیں گے وہ. اور کئی ایسے ہوئے کہ لوگوں کے پورے 20 تولہ سونا چوری ہو گیا. ایک ایسی بات ہمارے پاس آئی تھی, ہم نے کہا کہ میں نے یہی سوال کیا کتنے سال سے زکوٰۃ نہیں دیے تھے, تو بولے 6 سال سے نہیں دیے تھے. تو زکوٰۃ دینا اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا ہے, اور آپ نے نہیں دی, حفاظت سے ذمہ اٹھ گیا اللہ کے پاس سے. اب وہ لوگوں کی نظروں میں آ گیا, چوری ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا. تو زکوٰۃ آپ کو 2.5 دے کر اپنے باقی چیز کو سیونگ کرنا ہے, محفوظ کر لینا ہے. تو ہم یہ غور کریں, ٹی ویاں خرید رہے, موبائل خرید رہے, گاڑیاں خرید رہے, ادھر ادھر خوب خرچ کر رہے ہو, اور زکوٰۃ دینا ہے وہاں نہیں, صدقہ دینا ہے وہ نہیں, رشتہ داروں میں غریب ہے ان کی خبر گیری نہیں, تو یہ چیزیں نقصان دہ کی ہوں گی. حضور غوث پاک نے فرمایا فرض کی ادائیگی, سنت کی ادائیگی, نوافل کی ادائیگی کے ذریعے ان باتوں سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں نے کیا سمجھ لیا, کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے, ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ تو صحیح ولیج ہو گیا بھائی, اتنی نمازیں پڑھ رہا, مصلی تسبیح, اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الا اللہ, خالی اتنی باتیں ہوتی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن جب اس سے کاروبار کرو, بزنس کرو نا, اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں رہتا. داڑھی ہے, ٹوپی ہے, کپڑے ہے, لباس ہے, سب کچھ ایسا نظر آتا. لیکن آقا نے فرمایا نا, آدمی کی پہچان کب ہوتی, سفر کرو اور ویوہار کرو اس کے ساتھ, تجارت کرو, اس کی حقیقت معلوم ہوتی.
پیسے لیتا ڈبا دیتا, کب ڈنڈی دیں گے آپ کو معلوم نہیں. تو حقیقت سامنے آ گئی نا. اصول تو ایسے بنائے, میں ایسا کرتا ہوں, میں ویسا ہوں. ارے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو حقیقت نہیں چھپے گی, بناوٹ کے اصول بنا لیے, بناوٹ کی باتیں ہیں. لیکن اللہ والوں نے وہ تعلیم دی, جس کی جو رقم ہے پہلے دے دیجیے. مارکیٹ میں خوب بڑے بڑے بنے پھرتے رہتے ہیں اور دنیا بھر کے قرض دار ہے. بولے رہنا پڑتا, بولے مارکیٹ میں رہنے کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ پوری زندگی سودی نظام میں بیاس کھا کے گزر رہی ہے, اس کے قرضے پہ گزر رہی ہے, لوگوں کے پیسے لے کے ڈبا دیے, اور پھر شان سے اور ہو جائے. اللہ معاف کرے. شان تو وہ ہو کہ کسی کی ایک پائی نہ ہو, دینا ہو نہ کچھ ہو, اور خود شان سے رہے. کیا فائدہ جی ایسی بناوٹ کی زندگی؟ آقا نے فرمایا صحابہ سے, من مفلس, مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو. آقا نے فرمایا نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دو مفلس کون ہے. تو آقا نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن خوب نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا, لیکن اس کے قرض دار آئیں گے, کسی کو ساتھ جھوٹ بولا تھا, وعدہ خلافی کی تھا. اللہ پاک فرمائیں گا اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. قرضہ لیا تھا نہیں دیا, نیکیاں دے دو. یہ کام نہیں کیا تھا, یہ دے دو. برائی کی تھی, اس کو نیکیاں دے دو. نیکیوں کا انبار تھا, لوگ اس کو دیکھ کے کہتے بہت نیکیاں ہے اس کے پاس. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کو بانٹ دینے کے بعد یہ ہوگا کہ اور نیکی دینی ہوں گی لیکن نیکیاں نہیں ہوں گی. آقا نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن جو نیکیاں تو بہت لے کر آیا تھا, لیکن اس کو ستایا, اس کو تکلیف دیا, اس کو پریشان کیا, رشتہ داروں کے حق مارے, پڑوسیوں کے حق مارے, پریشان کیا, دوستوں کو وعدہ خلافی کی, دل توڑا, بد زبانی کی, گالیاں دی, بے ادبی کی, پریشان کیا لوگوں کو, بلا وجہ کی ہراساں کیا, تکلیف دی, ظلم کیا, ستایا تھا, نیکیاں دی دی, پریشان کیا تھا, نیکیاں دے دی, تکلیفیں دی تھی, نیکیاں دے دی. تب آدمی تو کیا گمان میں ہے یہاں پہ, ارے میں نے تو روشن مسجد میں اتنے پیسے دے دیے میں نے. ارے دیا تو نے بھائی, لیکن حق بھی دیا کہ میں نے اتنوں کو کھلایا, میں نے مدرسے میں بنوایا, میں نے مدرسے میں یہ کر دیا, وہ کر دیا, سب کر دیا, لیکن تیرے وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے نا اپنا, پڑوس تو پریشان نہیں ہے. ہاں بیلنس خوب ہے, پیسے خوب ہے, کپڑے بھاری بھاری ہے, اور سوسائٹی کا 1 سال کا مینٹیننس نہیں دیا اب تک. اس کی وجہ سے کوئی نل کاٹ دے رہا, کوئی بل کاٹ دے رہا, کبھی پانی نہیں آ رہا, کبھی لائٹ نہیں آ رہی, کبھی لفٹ بند ہو جا رہی, اور بھائی خوب بڑے بنے ہیں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو تیرا حق تھا, جو ماہانہ تجھے بتا دیا تھا کہ تیرے فلیٹ کا, تیرے گھر کا اتنا معاملہ ہے, یہ حق دینا ہے. کتنے لوگ پریشان ہیں ہمارے آس پاس کے سوسائٹیز میں, کیا حال ہے. 4تھے فلور پہ نیچے سے پانی لے کے بھر رہے, کیوں؟ بولے اوپر پانی نہیں آ رہا. کیوں؟ نل بند ہے. بولے اس کی پٹی نہیں بھری ہوئی تھی, کارپوریشن نے بند کر دیا. یہ چیزیں لے کے چلے گئے, وہ چیزیں لے کے چلے گئے. لفٹ کیوں بند ہے؟ بنا نہیں سکتے. کیوں بنا نہیں سکتے؟ بولے بھائی دے رہے نہیں. کیوں نہیں دے رہے؟ ارے بولے مومن بھائی سے نہیں دے رہے. ارے مومن مسلم ہے, کیوں نہیں دیتے بھائی؟ کیوں آپس میں نا اتفاقیہ ہے؟ آپس میں محبت سے کیوں نہیں رہتے؟ میرے آقا نے فرمایا مسلمان کا آپس میں اس طرح مضبوط رشتہ ہے, اور ایسا ہونا چاہیے جیسے سیسم سے پلائی ہوئی دیوار ہو. کانہم بنیان مرصوص, اور ایسی دیوار ہے یہ. آقا نے فرمایا کہ یہ فاؤنڈیشن ہے اور پوری نسل اسی کے اوپر ہے. اگر کوئی خرابی کرے گا تو جیسے ایک فاؤنڈیشن میں سے, بنیاد میں سے اینٹ کو نکال لے یا پتھر کو نکال لے کالم میں سے, تو کالم کیا ہوگا اور بعد میں عمارت کیا ہوں گی؟ منہدم ہو جائیں گی.
اللہ کے واسطے سب آپس میں نا اتفاقیت دور کر دے، ختم کر دے۔ اللہ والوں نے کیسے کیسوں کو معاف کیا، یا اللہ، تکلیفیں دی تھی، پریشان کیا۔ خواجہ صاحب کو کتنا پریشان کیا جوگی جے پال نے، ہاں، اڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، معافی مانگی، عبد الرحمن کر دیا۔ یہودی پریشان کرتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کو، نہیں پریشان کرتا تھا؟ میرے امام جہاں نماز پڑھتے تھے نا، اپنے گھر سے کچرا ادھر ہی پھینکتا تھا اور دیکھتا تھا کیا کر رہے، جھانک کے۔ تو امام صاحب کیا کرتے تھے؟ کچرا ہٹاتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن کچرا نہیں آیا امام ابو حنیفہ کے گھر میں، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کچرا کیوں نہیں آ رہا اس کا؟ دیکھا گھر بند ہے، لوگوں سے پوچھا تو کہا اس نے کچھ نشہ وغیرہ کیا کہ کس کو مار دیا تھا، بغداد کی پولیس نے لے جا کے جیل میں ڈال دی، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ غوث پاک اس کی یہ امام اعظم ابو حنیفہ سفارش کر کے کہ اس کو چھوڑ دو، میرا پڑوسی ہے، میں ضمانت دیتا ہوں اس کی۔ اب آ گئے، پولیس اس کو چھوڑنے لگی تو کہا بھائی میرا تو کوئی دوست نہیں، میرا سلوک کسی کے ساتھ اچھا نہیں، کون آیا تھا؟ تو کہا تمہارے ساتھ کوئی پڑوسی ہے نعمان، وہ آئے تھے، نعمان بن ثابت۔ تو کہا وہ جن کے گھر میں روزانہ کچرا پھینکتا ہوں 5 مرتبہ، وہ مجھے ضمانت دینے آئے تھے میری۔ تو اب جب لوٹا ہے پولیس اسٹیشن سے، جیل سے، تو اپنے گھر نہیں گیا، امام اعظم کے گھر آیا اور کہا میں تو آپ کو روز ستاتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ یہ صلہ کیا۔ تو کہا ہمارے نبی نے تعلیم ہی وہ دی ہے۔ تو کہا جب نبی کی وہ تعلیم ہے تو پھر ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ تو تعلیم تو یہ تھی نا ہماری۔ جو پریشان کرنے والے ہیں ان کو ایسے نرمی سے پیش آئے کہ وہ خود جان نثار ہو گئے، جان قربان کرنے والے ہو گئے۔ اور ہم تو آپس میں اتنے دشمن بنے ہوئے کہ ہمارا سگا ہمارا نہیں ہوتا، خاندانوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، خاندان در خاندان، اور باتیں ہو رہی ہے، ایک آدھ کو تو دیکھ لوں گا۔ ارے بھائی اللہ کے واسطے معاف کرے، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو لیٹنا ہے، آپ سے انتشار افطرا ختم کرے، 2 گز زمین ہے، کیا لینا کیا دینا ہے، سب وہاں بھگتنا ہے سب کو۔ تو اللہ کے واسطے فکر کرے۔ اللہ والوں نے یہ تعلیم دی کہ اس کا قرب، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بندوں کی خدمت کے ذریعے، محبت کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، انکساری کے ذریعے۔ غرور، گھمنڈ، تکبر سے کبھی بھی اللہ نہیں پائیں گے، آپ اللہ کو نہیں پائیں گے۔ تو بس ہم نے تو یہ سن لیا، سمجھ لیا کہ آسرا جب تک نہ لوں گے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ ان اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کرے تو انشاءاللہ مصطفیٰ ملیں گے، خدا ملیں گا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ہم کو سچا نمازی بنائے، فرائض کا ادا کرنے والا بنائے، سنتوں کا ادا کرنے والا بنائے، اور ہمارے جو آپسی معاملات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے دشمنیاں کر لی ہے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پروردگار ایک دوسرے کو معافی تلافی کر کے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد